أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقالت اور کہا، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے فعل ماضی میں. طائفتن ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. یہاں مراد یہود ہیں. یہود کا تذکرہ گزشتہ رکوع سے، جبکہ اہل کتاب کو دعوت دی گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، تو اس میں نصارہ کے ساتھ یہود کو شامل کر لیا گیا. اور پھر یہود اور نصارہ کا جو باہم ایک اختلاف بھی ہے اور باہم اشتراک بھی، کہ دونوں حضرت ابراہیم کے دین پر ہونے کے مدعی تھے، اس کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. تو اس میں یہود کا تذکرہ ساتھ شروع کیا. اور ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، یہ آیت 69 سے، یعنی یہودیوں میں سے جو ایک گروہ ہے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوا. تو یہاں فرمایا وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، آمینو ایمان لاؤ، بالذی اس پر جو، انزل اتارا گیا، علی الذین اوپر ان کے جو، آمنو ایمان لائے ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں، نبی امی پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو تم بھی ایمان لاؤ، یعنی انہوں نے باہم آپس میں مشورہ کیا. ایک جماعت نے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتی تھی اور اپنے آپ کو بھی، وجہ النہار دن کے پہلے حصے میں، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور مراد ابتدائی حصہ ہے النہار دن کا، یعنی دن کی ابتدا میں ایمان لاؤ. وَاکْفُرُوا اور انکار کر دو. اکفروا ہے فعل امر، آمینو جیسے فعل امر ہے، اکفروا انکار کر دو، کفر کر دو. آخرہ اس کے آخر میں، یعنی آخر النہار دن کے آخر میں. مراد ایک دن بھی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کچھ ایمان لاؤ، ان کے ساتھ وقت گزارو اور پھر انکار کر دو. لعلہم شاید کہ وہ، یرجعون لوٹ آئیں، رجوع کر لیں، یعنی جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے یہ ایک انہوں نے یعنی کہ سازش کی ہے
چال چلی ہے، جو یہود کی خیانتیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں، اور ان کی بالخصوص یہ چال، اور وہ چال چل رہے ہیں، ابھی تک وہ یہ چال چل رہے ہیں، اور تاریخ میں اس کے واقعات اور ان کے اعترافات بھی موجود ہیں، اور آج بھی سائنس کے نام سے اور کچھ اس طرح کی باتیں پہلے وہ مسلمانوں کے حق میں کریں گے، پھر بعد میں اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے۔ مستشرقین جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر کام کریں گے، اور اس طرح تو پھر اس میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کریں گے، ابتدا کریں گے، تعریفوں کے پل باندھیں گے، اور سب سے بڑا عظیم لیڈر کہیں گے وغیرہ وغیرہ، اور وہ رسول ہونے کا انکار یعنی کہ اقرار نہیں کریں گے، یعنی لیڈر ہونے کا، رہنما ہونے کا، مصلح ہونے کا، اس طرح وہ بات کریں گے، تو لیکن وہ شکوک بھی ڈالیں گے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، یعنی یہ جو طائفہ ہے وہ بات کر رہا ہے، یعنی ایک گروہ جو سازشی ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا یعنی جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جا کے اپنے اسلام کا اقرار کر لو، ان کو مزید وہ یعنی ہدایات دے رہے ہیں کہ وَلَا تُؤْمِنُوا اور تم نہ ایمان لانا، تم ماننا نہیں، الا ہاں مگر، لمن اس کے لیے یا اس کی بات ماننا، اس پر بھروسہ رکھنا، جس نے تابعہ پیروی کی ہے، دینکم تمہارے دین کی، یعنی کہیں وہاں جا کے سچے ہی مسلمان نہ ہو جانا، یعنی ان کی باتیں ماننا نہ شروع کر دینا، تم بات اسی کی ماننا جو تمہارے دین پر ہے۔ تو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اسی جملے کا دوسرا مفہوم کہ وَلَا تُؤْمِنُوا اور یہ جو تم جا کے اپنے ایمان کا اظہار کرو گے، تو یہ تم اظہار صرف یعنی اظہار نہیں کرو گے الا ہاں مگر، یعنی یہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو، جا کے تم اپنے اسلام کا اقرار کرو گے، تو یہ اس لیے ہے لمن ان کے لیے جنہوں نے تابعہ پیروی کی ہے، دینکم تمہارے دین کی، یعنی جو تمہارے دین میں یہودیت میں لوگ موجود ہیں اور وہ اس نئے دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو تم ان لوگوں کو اپنی یہودیت میں روکے رکھنے کے لیے کیا کرو گے، جا کے ادھر اقرار کرو گے دن کے ابتدا میں، اور شام میں آ کے انہیں بتاؤ گے کہ نہیں ہم اندر سے ہو کے دیکھ آئے ہیں تو وہ تو ایسے ہی ہیں۔ تو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ کہ تم نہیں ایمان لاؤ گے ہاں مگر ان کے لیے جنہوں نے کہ تمہارے دین کی پیروی اختیار کر رکھی ہے، تم ان کو اپنے یہودیت میں روکے رکھنے کے لیے جا کے ایمان کا اقرار کرو گے، اور پھر آ کے بتاؤ گے کہ ہم تحقیق کر آئیں کہ یہ سچے نہیں ہیں۔ تو وَلَا تُؤْمِنُوا تیسرا مفہوم اس کا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا اور تم نہیں ایمان لاؤ گے الا ہاں مگر، لمن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تابعہ پیروی کی تھی، دینکم تمہارے دین کی، یعنی تمہارے دین میں سے نکل کر ادھر چلے گئے ہیں، تو اب ان کو واپس لانے کے لیے تم جا کے اقرار کرو گے کہ ہم بھی آئے ہیں دیکھنے کے لیے، ذرا دیکھیں کہ کیا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو وہ پڑھا لکھا اور وہ تو کہتے ہی تھے، تو اس طریقے سے کہ لوگوں کے اندر یہ شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے کہ یہ سچے نہیں ہیں وغیرہ۔ تو یہ ہدایت ہے ایک، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن یہ ہدایت اپنے مختلف پہلو رکھتی ہے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، ان الہدا یقیناً جو ہدایت ہے،
ہدی اللہ، وہ ہدایت اللہ کی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک جملہ کہلوایا گیا ہے درمیان میں، اور ان کی بات جاری ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ أَنْ يُؤْتَى، ان یہ کہ یؤتا دیا جاتا ہے، دیا جا رہا ہے، احد کوئی ایک، مثل مانند، ما جو، اوتی تم دیے گئے ہو، یعنی تمہیں جس طرح توریت دی گئی اور کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم مصلح اور رسول دیے گئے، تو انہیں بھی ایک رسالت دے دی گئی ہے، عربوں کو بھی اور امیوں کو بھی ایک رسالت دے دی گئی ہے اور کتاب دے دی گئی ہے۔ یہ فضیلت اب ہم سے نکل کر ادھر جا رہی ہے۔ وہ تو دعوے دار رہے ہمیشہ سے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں، تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور توریت ہے اور یہ وہ نا، تو ان یؤتا احد، یہ حسد ہے ان کا، اس کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ تم ایمان جو لاؤ گے اور دن کے اول حصے میں پھر انکار کر دو گے، تو یہ سب جو سازش ہے یہ اس لیے ہے، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ وہ دیا جا رہا ہے کوئی جو کہ تم دیے گئے ہو، او یا کہ یحاجوکم، وہ حجت بازی کریں گے تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، یعنی تمہارے رب کے ہاں وہ دلیل میں غالب آ جائیں گے۔ اگر اسلام پھیل جاتا ہے اور لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہمارے بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، تو یہ جو ہمارا غلبہ ہے اور ہماری فضیلت ہے یہ پھر جاتی رہے گی، تو وہ مسلمان تمہارے رب کے ہاں غالب آ جائیں گے۔ قل، آپ فرمائیے، ان الفضل بید اللہ، یقیناً فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، یؤتی ہی، وہ دیتا ہے اسے، اپنے فضل کو، یعنی نبوت سب سے بڑا فضل ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں نبوت چل رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے ایک طویل عرصے کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کو اللہ رب العزت لے آئے، اور توریت میں یہ بات استثناء باب میں موجود تھی کہ اللہ جو ہے نا وہ تمہارے بھائیوں میں بھی نبی پیدا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے جیسا نبی پیدا کرے گا، انا ارسلنا علیکم شاہدا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو اس طرح یعنی کہ یہ بات توریت میں بھی موجود تھی، تو ابھی بھی موجود ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ بہرحال یہ تفسیر کے مشکل مقامات میں سے ہے۔ یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من، کوئی ایسا بھی ہے، یعنی اگرچہ بیان چل رہا ہے اہل کتاب بالخصوص یہود کی خیانتوں کا اور ان کی سازشوں کا، تو اس میں یہ ان کی جو مالی خیانت ہے اور سازش ہے اس کو بیان کیا ہے یہاں پر، لیکن جو بیان کرنے کا اسلوب ہے وہ دعوت والا ہے
اور وہ سچائی اور حقیقت حق والا ہے، تو اس میں پہلے بیان کیا ہے اچھے لوگوں کو۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے من ایسے ہیں، ان اگر تأمنہ تو امانت دے گا اسے، بقنطار ایک ڈھیر کی، یؤدیہ وہ لوٹا دیں گے اسے، ادا کر دیں گے اسے، الیکا تیری جانب، یعنی مخاطب جو بھی ہے۔ تو اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کو ڈھیروں مال امانت دیا جائے تو وہ اسے ادا کر دیں گے، واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من ایسا بھی ہے کوئی، ان اگر تأمنہ تو امانت دے گا اسے، بدینار ایک دینار کی، لا یؤدیہ ایک اشرفی ایک دینار ہے، لا یؤدیہ نہیں وہ لوٹائے گا اسے، الیکا تیری جانب، الا سوائے اس کے، ما دمتا مسلسل تو رہے، علیہ مادامہ، یہ ما برحا مادامہ ما زالہ، یہ مسلسل رہنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، علیہ اس کے اوپر، قائماً کھڑا، بس تو اس کے اوپر مسلسل کھڑا ہی رہے۔ کھڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس سے مطالبہ بار بار کرتا رہے، اس سے اصرار کرتا رہے، مانگتا ہی رہے۔ تو الا ما دمت علیہ قائما، ذالک ایسا، بِأَنَّهُمْ یہ جو امانت کو واپس نہ کرنا اور امانت میں خیانت کرنا ہے، ذالک ایسا، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ، قالو کہا انہوں نے، یعنی انہوں نے یہ بات کہی، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، ہمارے ذمے ہمارے خلاف، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راہ کوئی گرفت، سبیل کے معنی راستہ ہے اور مراد اس سے گرفت ہے یا گناہ ہے، یعنی ہم پر کوئی گناہ نہیں، ہم پر کوئی گرفت نہیں، ہمارے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، سبیل کے معنی ہیں۔ تو یہ جو ان کی خیانتیں ہیں، ان خیانتوں میں عملی طور پر خیانت سے بڑھ کر وہ پھر اس کو اصول بھی بنا لیا، ایک عقیدہ بھی اس سے ایک گھڑ لیا انہوں نے، کہ یہ جو امی لوگ ہیں جن کے پاس کتاب نہیں ہے، توریت انجیل وغیرہ نہیں ہے، یہ امی لوگ ہیں، تو ان کو ایک تو حقیر جانا، اور دوسرے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان کے ساتھ اگر بدعہدی کی جائے تو کوئی معاملہ نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ اور یہ معاملہ آج بھی ہے، کالے اور گوروں میں تقسیم اور ان کی لڑائی، اور جو بھی یعنی غیر قومیں جو ہیں ان کے ساتھ بدعہدی اور ان کے ساتھ جو ہے دغا کرنا وغیرہ وغیرہ، اور یہ لیکس ویکس سب ایسے ہی ہے۔ یقولون اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، یعنی یہ بات وہ اللہ پر جھوٹ طور پر کہتے ہیں، ایسی کوئی تعلیم انہیں توریت میں نہیں دی گئی یا انجیل میں نہیں دی گئی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، یعنی وہ ایسا جانتے ہیں، تو وہ جانتے بوجھتے وہ پھر غلط باتیں بھی گھڑ لیتے ہیں۔ بلا ہاں کیوں نہیں، بلا ہاں کیوں نہیں، ان کے خلاف راہ ہے، وہ جو انہوں نے کہا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، اس پر اللہ نے فرمایا بلا ہاں کیوں نہیں، ان کے خلاف راہ ہے، یعنی ان کے خلاف دلیل ہے۔ من اوفا بعہدہ جس نے پورا کیا ہے اپنے عہد کو، واتقا اور وہ ڈرا ہے، متقی ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرا ہے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ، یحب المتقین وہ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو، اللہم اجعلنا من المتقین۔ ان الذین یقیناً جو، یشترون خرید لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے، وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے،
یمین کی جمع ایمان ہے، ثمنن مول یا مال، قلیلاً تھوڑا سا، یعنی جو تھوڑا سا مال حاصل کر لیتے ہیں، یہ آخرت کے مقابلے میں ساری دنیا بھی تھوڑا سا مال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کا زیادہ مال لے لیں جسے ہم زیادہ کہیں تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اولئک وہ ہیں، لا خلاق کوئی حصہ نہیں ہے، خلاق حصے کو کہتے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، ولا یکلمہم اور نہیں کلام کرے گا ان سے، اللہ اللہ، ولا ینظر اور نہیں نظر کرے گا دیکھے گا، الیہم ان کی جانب، یوم القیامہ دن قیامت کے، یعنی قیامت کے دن اللہ ان پر اپنی نظر کرم نہیں ڈالے گا، ولا یزکیہم اور نہ ہی وہ انہیں پاک کرے گا، زکا یزکی سنوار دینا، پاک کر دینا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں پاک کر کے پھر جنت میں لے جائے گا، ایسا نہیں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، دکھ دینے والا۔ تو یہاں عہد کی پابندی کرنا، امانت کو ادا کرنا، اس کی جو شان ہے، عظمت ہے، اسے بیان کیا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور یقیناً ان میں سے، یعنی ان اہل کتاب میں سے یا بالخصوص یہود میں سے، لَفَرِيقًا البتہ ایک گروہ ہے، یلوون وہ موڑتے ہیں، لوچ دیتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، لسان کی جمع السنہ ہے، اور لوا لسانہ اس نے اپنی زبان کو موڑا، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جھوٹ بولنے کے لیے اور غلط بات کرنے کے لیے۔ تو لی اللسان یعنی کہ زبان کو لوچ دینا، غلط بات کرنا، یعنی محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا اور یقیناً ان میں سے، البتہ لام تاکید کا ہے، یعنی لازماً ایک گروہ ہے، یلوون وہ موڑتے ہیں، لوچ دیتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ تاکہ تم گمان کرو اسے، یعنی جو وہ اپنی زبان سے اپنی بات کر رہے ہیں تو کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ، تو تم گمان کرو اسے، من الکتاب کتاب میں سے، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ، من الکتاب کتاب میں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ ہے، من عند اللہ اللہ کی جانب سے، یعنی پہلے تو وہ صرف دھوکہ دیتے ہیں اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے، اپنے یعنی کہ جو بھی کتاب اللہ کو وہ پڑھ رہے ہیں لے میں، تو اس کے ساتھ اپنی باتیں بھی کر رہے ہیں، تو پھر بعد میں وہ اس کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ ہوا من عند اللہ، کہ وہ اللہ کی جانب سے، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ، من عند اللہ اللہ کی جانب سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اوپر اللہ کے، الکاذب جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ ما کانا لبشر نہیں ہے جائز کسی بھی انسان کے لیے، کانا کے ساتھ جب لام کا صلہ آتا ہے تو جائز ہونا، لائق ہونا مراد ہوتا ہے۔ ما کانا لبشر کسی انسان کے لائق نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ یہ کہ دے اسے اللہ، الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر، حکم سے مراد یعنی فیصلہ کرنے کی قوت ہے اور حکومت ہے یا حکمت دانائی ہے، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر، یقولا وہ کہنے لگے، للناس لوگوں سے، کونو ہو جاؤ، عباداً بندے، لی میرے لیے، یعنی میری بندگی اختیار کر لو، مجھے معبود بنا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن لیکن،
کونو ہو جاؤ، لیکن وہ جو کہ اللہ جس کو نبوت عطا کرتا ہے، کتاب اور حکمت عطا کرتا ہے، وہ یہی دعوت دیتا ہے کونو ہو جاؤ ربانیین، رب والے، اللہ والے ہو جاؤ، ربانی ہو جاؤ، بما اس بنا پر جو کن تم ہو تم تعلمون تعلیم دیتے، علم یعلم تعلیم، یعنی تم سکھاتے ہو، تعلیم دیتے ہو، الکتاب کتاب کی، وبما اور اس بنا پر جو کن تم ہو تم تدرسون پڑھتے، درس یدرسو ہے پڑھنا، یعنی کہ تم خود جو پڑھتے ہو اور پھر تم آگے پڑھاتے بھی ہو، تو اس بنا پر بات یہی ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ یہی دعوت دیتے رہے کہ تم رب والے ہو جاؤ۔ تعلیم کا مقصد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ والا بنانا ہے، یعنی اگر کوئی تعلیم ایسی ہے جس کا مقصد رب والا بنانا نہیں ہے تو پھر وہ گمراہی ہے۔ تو وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نہیں وہ حکم کرتا تمہیں، یعنی جسے اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی ہے، لا یأمرکم وہ تمہیں حکم نہیں کرتا، ان تتخذوا الملائکہ یہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب بنا لو، رب کی جمع ارباب، یعنی فرشتوں کی پوجا عیسائیوں میں بھی رہی ہے، انجیل میں بھی۔ یہاں بات جو ہے نا وہ یہود سے دوبارہ پھر جو ہے نا وہ عیسائیوں کی طرف جو ہے نا صلیبیوں کی طرف بات دوبارہ آ گئی۔ یہ جو نجران کا وفد آیا ہوا تھا عیسائیوں کا، اور اس سے یہ مناظرہ چل رہا، بات چیت چل رہی تھی، تو دوبارہ ادھر ہی بات آ گئی کہ یہ کہتے تھے کہ ہماری تو انجیل کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور وہ تین میں سے تیسرا ہے، تین اقنوم ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ انجیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا یہ خلاصہ بنا رکھا تھا خود سے ہی نا۔ تو وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وہ تمہیں حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو بنا لو ارباباً رب بنا لو، اور فرشتوں کی پوجا، یہ تمام کام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر رکھے ہیں۔ اللہ بحیثیت مجموعی کلی طور پر تو حکمران ہے، وہ کائنات کا انتظام دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے آگے نظام فرشتوں کو سونپ رکھا ہے، تو فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ یعنی کہ اسی میں وہ فرشتوں کی پھر جو ہے نا وہ ساتھ ان کو رب ماننا اور ان کو بھی یعنی کہ پوجا کرنا۔ والنبیین اور نبیوں کو ارباباً رب بنا لو، یعنی لا یأمرکم ان تتخذوا النبیین اربابا، یعنی وہ تمہیں یہ نہیں حکم کرے گا کہ تم نبیوں کو رب بنا لو۔ تو انہوں نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، رب بنا لیا، اور حضرت عزیر کو یہود نے، یأمرکم کیا وہ حکم کرے گا تمہیں بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم بعد اس کے کہ تم ہوئے مسلمون مان لینے والے، مطیع فرمان، کہ پہلے تو اس نے اللہ کی وحی کے مطابق تمہیں اسلام کی دعوت دی، جب تم مسلمان ہو گئے تو پھر اسی نبی نے تمہیں شرک کی دعوت دینا شروع کر دی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ اللہ رب العزت ہمیں گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔